الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام طرح کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و برائی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو تنہا تمام دنیا کا خالق مالک رازق حاکم اللہ رب العالمین ہے. وہی ذات رب السماوات والارض ہے, وہی ذات وہو علی کل شیء قدیر ہے. کل من علی فان, بقا رہنے والی کوئی چیز سے دوائے بقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین قیامت کے صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور ہو. بالعموم تمام انبیاء کے نعت و السلام پر, بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ, بزرگان دین اور میرے نوجوان ساتھیوں, پیارے عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں اور بہنیں, گزشتہ جمعہ جس موضوع سے گفتگو کیا تھا کہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اسی کا ایک پہلو کہ مسائل اور مشکلات کے نزول کے اسباب کیا چیزیں ہیں. کیونکہ آزمائش جب بندے پر آتی ہے تو بندے کا اعتقاد یقین پختہ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے, اور اسی سے خوف, اسی سے امیدیں اور اسی سے آرزو لگائی جاتی ہے. جب بندے کی آزمائش ہوتی ہے تو بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسباب چاہے کتنے بھی زیادہ ہو, کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے لیے, کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین. جب آزمائش بندے کی ہوتی ہے تو بندے کا ایمان اس کا قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے, پھر اسے یہ ڈر, خوف, دہشت, ان تمام چیزیں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. اسی طریقے سے جب آزمائش بندے کی ہوتی ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے, اس کے قریب ہو جاتا ہے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو جاتا ہے. اور جب آزمائش ہوتی ہے تو دل کے اندر جو بغض, کینہ, حسد اور ان تمام بیماریوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب آزمائش ہوتی ہے بندے کی تو اس کا اخلاق
مضبوط ہوتا ہے، اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کے بہت سارے فائدے انسانوں کے ہی ہیں، اور بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کیوں آزمائش مبتلا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں کبھی شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کبھی خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ کون صحیح معنوں میں اور کون ایمان والا اور مومن والا ہے، کیونکہ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو اللہ نے کہا آزمائش کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لوگوں نے جو ایمان لایا ہے وہ اس بات کو گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی جنت مل جائے گی، ہرگز بھی نہیں۔ ابھی تو اللہ رب العالمین نے تم پر وہ چیزیں ظاہر نہیں کی ہے، یعنی جہاد، آزمائش، مصیبتیں، وہ تم پر اللہ رب العالمین نے ظاہر ہی نہیں کیا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ مومن اور منافق کون ہے۔ تو بہرحال آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے، مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہیں۔ تو ہم اور آپ ابھی جس حالات سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ حالات سامنے لیتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیے وہ حالات کہ مسلمانوں کی طرف کتنے مصائب اور پریشانیاں دوسرے قوموں کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھبرا جائیں، ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیں، ہم اپنے زبانوں سے ایسی شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیں جس سے جو ہے ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین بالکل کمزور ہو جائے، ہرگز بھی نہیں۔ کیونکہ انسانی زندگی روز مرہ کسی نہ کسی آزمائش اور مصیبت میں پھنس جاتی ہے، اور پریشانیاں انسان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، بالکل اٹوٹ حصہ ہے پریشانیاں۔ انسانی زندگی کے اندر پریشانیاں آئے گی، اور جب کوئی پریشانیاں کسی ایک شخص کے اوپر آتی ہے، کسی ایک فرد کے اوپر آتی ہے تو اسے ختم کر دیتی ہے، لیکن وہی پریشانیاں اگر کسی قوم کے اوپر آ جائے تو وہ پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی زندگی روز مرہ کسی نہ کسی پریشانیوں میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا پریشانی ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور اگر یہ آزمائش زمینی آتی ہے، زمینی شکل سے جو سیلاب ہے، قحط سالی کی شکل میں، آسمانی شکل سے مسائل اور پریشانی آتی ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں ایک اہم سوال اٹھنے لگتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اور یہ مسائل کیوں نازل ہوتے ہیں ہمارے اوپر؟ اس کا آخرکار حل کیا ہے؟ اس کے اسباب کے نزول کیا ہے؟ کون ایسے عمل ہم نے کر رکھا ہے جو مسائل ہم پر ٹوٹ پڑ رہا ہے، جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں؟ تو یقینی بات ہے جب ہم اس سوال کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کا جواب بھی قرآن حدیث سے ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی شخص پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم پر جو آزمائش، مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کے اوپر، کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کو جبرن مصیبت میں اور پریشانیوں میں نہیں ڈالتا، مصیبتوں میں نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مثال دے کے فرمایا کیا کوئی عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہرگز بھی نہیں ایسا ہو سکتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ رب العالمین بھی اسی طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، گوارا نہیں کرتا کہ کسی بندے کو پر ظلم کر دے یا کسی بندے کو آگ کے اندر داخل کر دے۔ تو پھر یہ مسائل اور مشکلات کیوں آتے ہیں ہم پر؟ تو اللہ نے خود فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 30 میں دیکھیے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مسائل تم پر آتے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔
اللہ رب العالمین تو تمہارے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی کریم والا ہے اور مغفرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ جو مصائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ اگر اس کا خطاب اہل ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو گناہوں کے پاداش میں تم پر مصائب آتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ویسے ہی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس گناہوں پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی حزن اور ملال پہنچتا ہے، کوئی مصائب پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کا خطاب اہل زمین ہے، دنیا کے اندر مصائب اور پریشانی آتی ہیں، تو یہ جو اللہ رب العالمین کا غفور الرحیم ہونا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا، فوری طور پر نہیں پکڑتا ہے، فوراً طور پر گرفتار نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے گناہوں کو نامہ اعمال میں رجسٹر میں لکھنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کہتا فرشتے رک جاؤ، فرشتے رک جاؤ، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو۔ 6 لمحہ کے لیے حدیث کے الفاظ ہے 6 لمحہ یا 6 گھڑی کہہ دیجئے، اتنے دیر تک اس کے گناہوں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے، میرا کام ہے کہ رجسٹر میں لکھ لینا، مجھے اس گناہ کو لکھ لینے دیجئے، میں بھول سکتا ہوں، آپ کی ذات بھولنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتے رک جاؤ۔ ہو سکتا ہے یہ 6 گھڑی میں 6 لمحے کے اندر یہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بن جائے، توبہ استغفار کرنے والا بن جائے، گناہوں سے معافی مانگنے والا بن جائے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، میں اس کے گناہوں کو ختم کر دوں۔ لیکن تم لکھنے کے بعد اس کو مٹاؤ گے تو اس مٹانے کے بعد اس رجسٹر میں داغ اور دھبا رہ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے اوپر گناہوں کے داغ اور دھبا بھی باقی رہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح سے گناہوں کی فوراً مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی دلیل بھی ہے یہ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں بھی ہے اور سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں، 2 آیتیں الگ الگ ہیں۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں پر فوراً مواخذے کرنا لگ جائے، یعنی فوراً اس کے گناہوں پر پکڑنے لگ جائے، فوراً اس کے گناہوں پر گرفتاری کرنے لگ جائے، یعنی اس بندے نے گناہ کیا، اللہ نے اس گناہوں کے بدلے میں اسے سزا دینے لگ جائے، تو پھر اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ اور سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا رحم ہے، کرم ہے کہ ہمارے گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا، چھوڑ دے رکھا ہے۔ جب تک گناہ کر رہے ہو، جب اللہ فوراً پکڑنے پہ آ جائے تو پھر ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اس روئے زمین کے اوپر انسان تو انسان، جانور بھی نہیں رہیں گے باقی، اتنے گناہ ہمارے ہیں۔ غور کریں ہمارے گناہ ہیں کہ نہیں اس میں۔ میں کہتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نبی کے امتی ہم بن چکے ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی اللہ میری امت کو ہلاک نہیں کرنا، ایک ساتھ قحط سالی کے ساتھ اور ایک ساتھ سیلاب کے ذریعے سے ہلاک اور تباہ اور برباد نہیں کرنا، ورنہ پہلے کی امتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا کہ تہس نہس کر کے ہلاک اور برباد کر دیا ہے صرف اس گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بحر میں، خشکی میں اور تری میں انسان کی گناہوں کی وجہ سے، انسان کی بدعمالیہ کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے۔ اس فساد کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں اس کا پھل چکھانا چاہتا ہے، اس گناہوں کی وجہ سے تمہیں پھل چکھا کر یعنی عذاب دینا چاہتا ہے، شاید کہ تم اس سے باز آ جاؤ، یعنی اس گناہوں سے باز آ سکتے ہو۔ تو پہلی چیز یہ آئی کہ اگر مصائب آتے ہیں تو وہ ہمارے ہی کرتوت کا باعث ہے، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔
ہمارے ہی بدعمالی کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کسی شخص پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ مسائل ہم پر کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہے، تو دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پچھلی قوموں کا تذکرہ نے اللہ نے کیا ہے، قوم نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تمام قوموں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، کہ جب ان قوموں نے نافرمانی کی، اللہ کے اصول کو توڑ دیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تب اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا ہے، اس قوم کو برباد کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے ہم اور آپ روزانہ نہ جانے کتنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہم خود تصور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ روزانہ اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، روزانہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، پھر ہم پر مسائل آتی ہیں، مشکلاتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو بوائلہ کرنا شروع کر جاتے ہیں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو مسائل اور مشکلات آئیں گے۔ تیسری چیز، ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی مسائل کے نزول کا اسباب ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو اہل مدین میں تھے، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ نے اسے منع کیا، اس قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن اس قوم والوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو اللہ نے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی تباہ اور برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مال زیادہ آ جائے، زیادہ کی آمدنی آ جائے، لینے وقت میں پورا لیتے ہیں اور دینے کے وقت میں کمی کر کے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن کریم کی آیت اتار کر کے صاف بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس کی قدر پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حرام کیسا کھا رہا ہے یا حلال کیسا کھا رہا ہے، حالانکہ حرام اور حلال بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارا جس ماحول میں گزر رہے ہیں وہ یہی وہ دور ہے کہ حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے، بس آنے دو۔ اور ہر غذا سے ایک جسم تیار ہوتا ہے، خون کے قطرات تیار ہوتے ہیں، جسم ہمارا تیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غصی بالحرام، جو جسم حرام غذا سے پرورش کی گئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس گناہوں کے جو اسباب ہیں ان میں کی یہ چیزیں بھی ہے کہ قرض لے کر واپس نہ کرنا، لوگوں کی امانت میں خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور اس طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کر لینا، لوگوں کے مال پر قبضہ جما لینا، یہ تمام چیزیں حرام شکل میں آتی ہیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قوم ناپ تول میں کمی کرنے شروع کر دے تو اللہ رب العالمین اس پر 3 طرح کے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، اس کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جب ناپ تول میں کمی شروع کر دے۔ آج قحط سالی کا اندازہ لگائیے، کئی علاقے ہیں جہاں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصل تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، صحیح معنوں میں فصلیں نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے کہ ہمارے یہاں بارشیں ہو گئی تو ہر جگہ بارش ہو رہی ہوگی، نہیں، آپ جائزہ لیجئے، کئی علاقے ایسے جہاں بارشیں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے فصلیں جو ہیں تباہ اور برباد ہو چکی ہیں۔ تو پہلا جو عذاب اللہ مسلط کرتا ہے وہ قحط سالی کے ذریعے۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہو جائے اللہ رب العالمین اس پر مہنگائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے کہتے میں نہیں سمجھتا مہنگائی کیا چیز ہے، ہر شخص مہنگائی سے رو رہا ہے، مہنگائی کی مار کھا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے مہنگائی سے۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو ظالم حکمران اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں ہیں، قحط سالی کے عذاب کو مسلط کر دینا، اور مہنگائی کو مسلط کر دینا، اور ظالم حکمران کو مسلط کر دینا۔ اس حدیث کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ قحط سالی کی مار ہم کیوں کھا رہے ہیں، مہنگائی کی مار ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں، ظالم حکمرانوں سے ہم
ہم کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ناپ تول میں کمی کر دیا ہے، تو یہ عذاب ہم پر آئیں گے اور یہ مسائل اور مشکلات ہم پر آئیں گے۔ چوتھی چیز، نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنے کا کام لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت ہر جگہ پر ہر شخص یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھلائی کا کام بتائیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، لیکن برائی سے روکنے کی طاقت بہت ہی کم لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کا وصف ہے کہ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر ہم نے بھلائی سے بھلائی کو بلایا، بھلائی کی طرف برائی سے روکا، تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے، بنی اسرائیل کے تعلق سے فرماتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء واخرجنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ انہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا بھلا بدلہ دیا اور اس کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، اس کے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیا، اور جن لوگوں نے برائی کی، ظلم کیا، اللہ نے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ تو ان آیتوں سے صاف ظاہر ہوا کہ اگر ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور وہ مسائل اور مشکلات ہم پر نہیں آئے گی۔ لیکن آج وہ چیزیں نہیں ہیں، ہر شخص وہ بھلائی کا، ارے تم ایسا نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، لیکن کبھی برائی سے روکنے کی کوشش کیے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ رہا ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ کیا ہمارے گھروں میں برائی نہیں ہے؟ ٹی وی کی شکل میں، فحش کی شکل میں، اوریانی کی شکل میں، گانے بجانے کی شکل میں ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتی ہے، ہم اپنے اولاد کو نمازوں کی تعلیم نہیں دے رہے، ہم اپنے اولاد کو بھلی باتوں کی تعلیم نہیں دے رہے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دیا اور بتایا کہ اسے یہ بیٹا یہ کام تم غلط کر رہے ہو، بیٹا الٹے پلٹ کے جواب دیتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ جب ایسی طاقت نہیں ہوگی تو اللہ کا عذاب ہم پر آئیں گے، اللہ کے مسائل اور مشکلات ہم پر آئیں گے، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل میں کم از کم برا مانے اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور کہ ہم برائی سے روک نہیں رہے۔ ہر شخص بھلائی کی تو دعوت دے رہا ہے لیکن برائی سے روکنے کی دعوت کوئی نہیں دے رہا، برائی سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خاندان کے اندر، گھروں کے اندر، گاؤں اور محلے کے اندر، سماج کے اندر، اگر وہ برائی کو دیکھ رہا ہے تو اسے روکنے کی پوری کوشش کی جائے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم کے اوپر آ جائے۔ پانچویں چیز یہ آئی اختلاف اور انتشار پیدا کرنا۔ اس وقت ہر شخص کہتا ہے کہ اتحاد کے اوپر آ جاؤ، اتفاق کے اوپر آ جاؤ، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے اندر انتشار ہے، ہمارے گھروں میں انتشار، ہمارے محلے اور سماج میں انتشار، تو پھر ملکی سطح پر ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں جب تک ہم نہیں ایک ہوتے ہیں؟ اور جو کفار مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر اغیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں کی جو ہے دقتیں آئی جا رہی ہے، اس کا وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اختلاف شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں تنازع مت کرو، اختلاف مت کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج یہی چیزیں ہمارے اوپر نسل آ چکی ہے، یہ چیزیں ہم پر مسلط کر دیا جا چکا ہے، ہم پر یہ چیزیں مسلط ہو چکا ہے کہ آج ہم اتنے اختلاف میں پڑ چکے ہیں کہ ہر شخص ہم کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم بزدل بن چکے ہیں۔ حالات سامنے ہی ہیں، نومبر کا ہی واقعہ اسی مہینے کا، اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ ہمارے زبان تک کھلنے کے لیے راضی نہیں اور ہماری زبان بولنے کے لیے بھی راضی نہیں، کیونکہ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس اختلاف کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اختلاف ختم کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر یہ کام ہم نے کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو یقین جانو کہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور ہم پر کوئی مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں نہیں آئے۔ چھٹی چیز، اللہ رب العالمین نے
اس انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں، دیا ہے کہ نہ بے شمار نعمتیں. ہم اپنے اندر کی نعمتوں کو اگر محاسبہ کرنا چاہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہے، تب بھی نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دیے، اگر اس کو ہم شمار کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب یہ بندہ ناشکری کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو نزول کر دیتا ہے. آج کسی شخص سے پوچھا جائے بھائی کیسی طبیعت ہے اور کیا چل رہا ہے، ارے بس اللہ کو میں ہی دیکھا تھا پریشانی دینے کے، بہت پریشانی زندگی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اگر ناشکری کرو گے تو اللہ چھین لے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ رب العالمین اس قوم کا ذکر کر رہا ہے اور اس بستی والوں کے واقعات کو بیان کر رہا ہے کہ اس بستی میں امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، اور ہر طرف سے اس کے پاس رزق فراوانی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا. لیکن اس رزق کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے اس نعمتوں کو چھین لیا، اور اس نعمت کو چھین لینے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا ہے. آج ہمارے اوپر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی بھوک سے پریشان ہے. اب بھوک سے مطلب یہ نہیں لے کہ بھائی کھانا تو کھا کے آتے بھوک نہیں لگتی ہے، یعنی آمدنی کے ذریعے سے، رزق اور کاروبار اور تجارت کے ذریعے سے ہر آدمی پریشان حال ہے، اور ہر آدمی اتنا پریشان ہے کہ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں اور کس طرح سے روز مرہ کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. تو صاحب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ناشکری کی جیسے پہلی قوموں نے ناشکری کیا ہے، پہلی قوموں پر اللہ رب العالمین نے جو فراوانی دی تھی، آج بھی ہم پر الحمدللہ بہت فراوانی ہے. نہ ہمارے کسی اسلام پر عمل کرنے کے لیے کوئی پابندی ہے، نہ کوئی قانون ہے جو ہمیں ایسا اسلام پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، ہمیں عبادت کرنے سے روک رہا ہے. لیکن اگر اس وقت کو اور اس معاملے کو اگر ہم نے نہیں سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف نہیں ہوئے، تو وقت دور نہیں ہے کہ جو پہلے پچھلے اور گزشتہ برما اور کیا کہتے ہیں آسام اور اس طریقے سے دیگر ممالک کا جو حال ہوا، جو حشر ہوا ہے، وہی حال ہمارا بھی ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، اگر اس کے اندر تم آسانی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تم پر بھوک اور خوف کو جب مسلط کر دے گا، اور تم چاہو گے بھی کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائے، تو ہرگز بھی تم عمل نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. کیا اگر قیامت کی نشانیاں وہ دیکھ لے اور اس کے بعد یہ چاہے کہ ایمان لے کر کیا جائے، یا وہ چاہے کہ نیک اعمال کرنے والے بن جائے، تو ہرگز بھی اس کو ایمان نہیں لا سکتا ہے اور نہ نیک عمل کر سکتا ہے. اس وقت اس کا نیک عمل اور اس کا ایمان لانا قابل قبول اللہ کے بارگاہ میں نہیں ہوگا. تو اللہ نے آج فراوانی دی ہے، ہر طرف سے ہمارے پاس آسانیاں ہیں، ہم اطمینان کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے مطابق بڑی آسانی سے اپنی زندگی کو ہم گزار سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں کیا تو یقین جانے پھر اللہ رب العالمین ہم پر خوف اور بھوک کے عذاب کو مسلط کر دے گا. ساتویں چیز، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا. یہ دنیا سراسر دھوکے کا سامان ہے، ختم ہونے والی چیزیں. قرآن کریم میں مسلمانوں کو کئی جگہ متنبہ کیا کہ مسلمانوں کی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے دل مت لگاؤ، اس دنیا کی فریب تری کے اندر دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ یہ دنیا تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہے، یہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونا. موت کو یاد کرو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، اور موت کے بعد جو آخرت کی زندگی اس کے لیے غور و فکر کرو، اور موت کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں رجوع کرو، جھک جاؤ. اگر تم نے اللہ کو موت کو بھلا دیا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو، مشکلات کو اور مسائل کو، پریشانیوں کو نزول کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں بھول جائے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے کئی بار یہ حدیث سنے،
کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میری امتوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ جس طرح سے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے نا، بھوکا شخص۔ یہ مثال دینے میں بڑا خطرناک لگتا ہے۔ ہم لوگ جب مدرسے میں تھے، جب کھانے کے لیے چھوٹتے تھے کلاس سے، تو ایسے بھاگتے تھے کہ ہمارے استاد کہتے تھے جیسا لگ رہا ہے کہ جیل سے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ حال ہے کہ کھانے کے اوپر بھوکا شخص ایسا ٹوٹے گا، ایسے ہی تمہارے اوپر بھی غیر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس وقت کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد تمہاری تو اتنی زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی، کوئی مقعد نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر سے خوف کو نکال لے گا، تمہارے دلوں کے اندر سے ڈر کو نکال لے گا، اور وہن کو تمہارے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے والا بن جائے گا اور موت سے نفرت کرنے والا بن جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو یاد رکھو کہ ایسے شخص کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کے آخری جملے پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکال کر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کو ڈال دے گا۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ دنیا کے آرائش کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور موت کو ہم بھلا چکے ہیں، ایک دوسرے سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ایسا کر دوں گا، تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، اور وہ موت کو بھول چکا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ اور ظالم حکمران جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اور مسلط ہے بھی، اور ہماری کیفیت اگر بدلنا ہے تو ہم چاہیں تو صرف اس اعمال کو کرنے والے بن جائیں، دل کے اندر موت کو بسا لیں، اور موت کی جو آنے والی ہے اور اس کے بعد جو آنے والی اس کی تیاری کرنے لگ جائیں، دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں، ورنہ اگر نہیں نکال دیں تو اللہ رب العالمین کے مصائب ہم پر آئیں گے، کیونکہ پہلے بھی مصائب ہے۔ حضرت خباب بن عرب کہتے ہیں کہ ہم پر کفار مشرکین کی طرف سے جب مصائب آئے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں کر دیجئے، ہم پر مصائب اور پریشانیاں ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم پچھلی قوموں کو لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کو کھینچ دیا جاتا تھا، سر کے بیچ پہ آڑی رکھ کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ یہ مسائل اور یہ پریشانیاں اس کے ایمان سے، اس کے اعتقاد سے، اس سے یقین سے، اس کے عمل سے نہیں روک سکا، اور تم کہتے ہو کہ یہ مسائل سے جو ہے دعائیں کر دے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ برادر اسلام، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی ظالم حکمران کو مسلط ہے تو اس سے پہلے صحابہ کے دور میں بھی ظالم حکمران مسلط تھا۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ذہن بالکل صاف اور شفاف ہو جائے، تاکہ یہ ذہن کے اندر جو دنیا کی غلاظت بھری ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے، وہ نکل جائے۔ شہنشاہ روم کا بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ جب وہ شخص نے سنا کہ مکہ کے اندر ایک شخص آیا جو ہماری طرح سے انسان ہے، ہماری طرح سے جسم رکھتا ہے، گوشت پوش رکھتا ہے، وہ ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہماری بادشاہ، ہماری سلطنت مر پڑ جائے گی، یعنی کم ہو جائے گی۔ اس نے اعلان کر دیا، جاؤ میرے سپاہیوں، اس ماننے والے شخص کے جو بھی ساتھی ملے اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لے کر کیا اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ دنیا دیکھے تو تھر تھر کانپنے لگ جائے۔ چند سپاہی اس ظالم جابر بادشاہ کے چند صحابہ کو پکڑ کر گرفتار کر کے لاتے ہیں، اور جب صحابہ کو گرفتار کر کے لاتے ہیں بادشاہ قیصر روم کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی سلطنت میں چند ایسے شخص کو جو وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے مکے کے اندر، اس کو گرفتار اور پکڑ کے لایا۔ بادشاہ نے کہا کہ محل کے اندر لوگ ایسے سپاہی کھڑے ہو جائیں اور بالکل ایسی حسین اور جمیل دو سینسائے عورتوں کو تتلیوں کی طرح منڈلا رہی تو اس کو کھڑا کر دیا جائے کہ یہ آنے والے ساتھی اس کو دیکھ کر یا تو وہ پلٹ آئے یا تو پھر اس کے دلوں میں ڈر اور خوف آ جائے کہ یہ بادشاہ بڑا خطرناک ہے۔ چند صحابہ کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اس صحابہ کے سامنے بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھیوں، میں صحابہ سے کہتا ہے کہ سنو، میں جانتا ہوں تم جس شخص کو مان رہے ہو اس کے پاس تمہاری عزت ہوگی، تمہارا مقام ہوگا، تمہارا مرتبہ ہوگا، لیکن تم میرے سامنے میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم بادشاہ قیدیوں کے ساتھ
ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, کیا برتاؤ کرتے ہیں. بھلائی اسی میں ہے کہ تم عیسائیت اختیار کر لو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, اور چھوڑ دینے کے بعد تمہیں شہنشاہ بنا دیا جائے گا. تمہارے لیے اتنی ساری دولتیں اور اتنے جائیداد دے دیا جائے گا کہ اگر تم بیٹھ کر کے پوری زندگی کھاؤ گے, تمہاری نسلیں کھائیں گے, تب بھی ختم نہیں ہونے والا ہے. نسل در نسل تمہاری یہ سلطنت اور بادشاہ چلتی جائے گی. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جو خسارہ ہے, ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں, ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں کہ وہ اسلام اس خزانے کے اوپر ترجیح نہیں دیتا ہے. ہم تمہارے عیسائیت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس جابر اور اس ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ میرے سپاہیوں, ان کو جنجیر کے اندر جکڑ دیا جائے, اور جنجیر میں جکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ اور پاؤں کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے. اتنے تیر مارے گئے, اتنے تیر مارے گئے کہ جسم سے خون لہو لہان ہو کر نیچے ٹپک رہا تھا. نیچے ٹپکنے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو, شاید کہ یہ باز آ جائے گا, عیسائیت اختیار کر لے گا. اور جب بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا حشر میں نے کیا ہے, ابھی بھی عیسائیت اختیار کر لو, چھوڑ دو. آج لوگ ہم سے کہتے پکڑ کر کے فلاں فلاں کے نعرے لگاؤ, اسلام کو چھوڑ دو, اللہ کے نعرے کو چھوڑ دو, کسی اور غیر کے بتوں کے نعرے لگانے لگ جاؤ. وہ شہنشاہ روموں سے صحابی سے کہتے کہ تم عیسائیت اختیار کر لو. وہ صحابی کہتے تمہیں معلوم نہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ارے یہ کیا, تم اگر جان بھی لے لو گے تب بھی ہم اسلام سے پلٹنے والے نہیں ہیں. بادشاہ روم اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کڑائی میں تیل گرم کیا جائے. کڑائی میں تیل گرم کیا جاتا ہے, 2 مسلمان قیدی کو لا کر اس کڑائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ صحابی تیل کے اندر سکڑ کر پلاسٹک کی طرح ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس شخص کو بلایا جاتا ہے, اس صحابی رسول کو, کہ تمہیں بھی اسی طرح تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. اگر اب بھی تم باز آتے ہو تو آ جاؤ, عیسائیت اختیار کرنا چاہتے ہو تو عیسائیت کو اختیار کر لو. لیکن وہ صحابی رسول رونا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے لگتے ہیں. بادشاہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ڈر گیا ہوگا, لاؤ اس کو میرے پاس لاؤ. پھر بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم ڈر گئے ہو, عیسائیت اختیار کرنے والے ہو. صحابی رسول کہتے ہیں نہیں نہیں, میں ڈرا نہیں ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے ایک جان دی ہے, اگر 100 جان بھی دیا ہوتا تو میں تیری راہ میں ایک ایک جان کو قربان کر دیا ہوتا. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے ایک جان دی ہے, اور یہ بادشاہ ظالم اور ظابر ایک جان کو لے رہا ہے. اس ظابر اور بادشاہ جو حکمران تھا وہ کہتا ہے کہ نہ جانے تم لوگ کس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو کہ اتنی سخت سزا دینے کے بعد بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. صحابی رسول کہتے کہ ہم وہ ہے کہ اگر اسلام کو مان لیتے ہیں, جو اذیت آتی ہے, جو پریشانیاں آتی ہیں, جو مصائب آتی ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے, ہم ہرگز بھی مصائب سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم جو چاہے کرنا چاہتے ہو کر لو. یہاں تک کہ اس صحابی رسول سے کہتے ہیں ایک کام کرو, میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری پیشانیوں کو چوم لو اور تمہیں چھوڑ دو. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں, جتنے بھی قیدی بنائے گئے سب کو چھوڑ دیا جائے. شہنشاہ روم اس کو بوسہ دیتے ہیں پیشانی پر اور سب ساتھی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو بتانا یہاں پر یہ ہے کہ میرے ساتھیوں, ان کا ایمان دیکھیے, مضبوط دیکھیے, عقائد دیکھیے, کتنے بھی مسائل اور پریشانیاں آتے ہیں تو اپنے ایمان کے اندر تزلزل والا شکار نہیں ہوتے, تزلزل کا شکار نہیں ہوتے. ہماری طرح نہیں ہے جاؤ حکومت جو چاہے کرنا کر لے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تمہاری جتنی بھی طاقت لگا لو, لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہیں, جان دے دیں گے, لیکن ایمان کے اندر, عقائد کے اندر ہرگز بھی ہم کمزوری لانے والے نہیں ہیں. ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ڈر سے اور ڈرانے سے اور دھمکانے سے ڈر جائے. ہمارا ایمان وہ ہے, ہمارا ایمان اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ سولی پر بھی چڑھا دیا جائے یا گولیوں سے چھلنی بھی کر دی جائے تب بھی ہمارا ایمان کمزور ہونے والا نہیں ہے. اگر ایسا ایمان ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر رحمتوں کی بارشیں ہوں گی. اللہ رب العالمین ہم پر رحمتیں نزول کرے گا, اللہ رب العالمین ہمارا مدد کرے گا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم نے اللہ کی
اس کی دین کی مدد کیے, اللہ رب العالمین کے دین کو مدد کیا تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا, ثابت قدم تمہیں کر دے گا. آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کے حکموں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے, تو اللہ رب العالمین ہم پر مسائل کو, مشکلات کو اور پریشانیوں کو نزول نہیں کرے گا. تو اور کیا